درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم الحمدللہ الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العلي العظيم نہ ہو جس سے کبھی خطا پیدا اسے رحمان کہتے ہیں نہ ہو جس سے کبھی خطا پیدا اسے رحمان کہتے ہیں جو غلطی کر کے پچھتائے اسے انسان کہتے ہیں جو غلطی پر غلطی کرے اسے امام کہتے ہیں جو غلطی کر کے ہٹ جائے اسے شیطان کہتے ہیں جب سر میں ہوائیں داغ تھی سر و شجر پیٹ کے تھے جب سر تبھی سیاہ چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا اللہ کی رہا اب بھی ہے کھلی آسمان کا سب قائم ہے مگر اللہ کے بندوں نے اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا آپ نے بہرحال ہم سال میری تقریر کو سماعت کرتے ہیں اور نام بھی سنتے ہیں میرا نام شفیق الرحمان المعروف انشاءاللہ مجھے کہتے ہیں تو میں ہر جلسے کے اندر میں اپنے نام سے اپنا سفر شروع کرتا ہوں ارے کچھ سرائی جام کی باتیں کرے کچھ سرائی جام کی باتیں کرے آؤ شفیق اللہ کے نبی کی باتیں کرے آمنہ کے دولارے کی باتیں کرے عبداللہ کے لقب جگر کی باتیں کرے حاکمہ کے ابو کی باتیں کرے خدیجہ کے شوہر کی باتیں کرے حسن حسین کے نانا کی باتیں کرے کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرے تو دوستو جب بھی کوئی دینی محفل ہو دینی مجلس ہو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں طریقے سے بیٹھ جانا چاہیے میں گزارش کروں گا جو بچے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں ذرا یہ کرسی خالی کر دے اور جو پیچھے بیٹھے ہوئے حضرات ہیں وہ ذرا آگے تشریف لے آئیے مختصر وقت کے لیے بہت تھوڑے سے وقت کے لیے یہ آپ کا سالانہ جلسہ بحسن خوبی اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے اور دعا کا وقت بالکل قریب ہے بزرگان محترم ہمارا مقصد کوئی لمبی چھوٹی تقریر کا نہیں ہے یہ آپ کا یہ پہلا جلسہ ہو سکتا ہے لیکن ہمارا یہ پہلا جلسہ نہیں ہے رات بھی ایک بڑا لمبا سفر طے کر کے میں وہاں سے مظفر نگر رات کے 2 بجے پہنچا اور یہاں سے فارغ ہونے کے بعد علی گڑھ کے جلسے میں مجھے شرکت کرنی ہے تو اس لیے میں بہت مختصر سا وقت لوں گا تھوڑا سا وقت لوں گا جو حضرات ادھر منتشر ہے گزارش ہے کہ وہ جلدی سے آ کر پنڈال کے اندر بیٹھ جائے تو بہرحال جب بھی کوئی دینی محفل ہو دینی
روش ہو، اس کا طریقہ یہ ہوا کرتا ہے کہ ہم سب کو مل کر بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ مل کے بیٹھنا میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دوستو، اور بگڑ کے بیٹھنا یہ جناب سنت ہے دوستو۔ آج سے ہم کو کاٹا چل رہا ہے اور ہم کو پیسا جا رہا ہے۔ آج جو ہمارے اوپر چاروں طرف سے پریشانیاں آ رہی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ بھی نکلتی ہے کہ ہم آقا انعام تاجدار مدینہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت دور ہے۔ ارے ہم نے سنتوں کا جنازہ نکالا ہے، ہم نے سنتوں کا جھولا نکالا ہے، اسی کو شاعر کو کہتا ہے ارے دیکھو ہوا پہ اڑتا ہے پورا دل، اور درد سنت جو کرے شیطان کی، جو میرے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اچھا اگر اللہ تعالیٰ دیکھو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ آنکھ دی ہے جس سے ہم پوری دنیا کا نظارہ کرتے ہیں۔ اگر یہ آنکھ نہ ہوتی تو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا، کتنی دقتیں اٹھانی پڑتی۔ اگر ان کی قدر معلوم کرنی ہے کسی نابینا کے پاس جائیے اور ان سے جا کر معلوم کیجئے، اندھے آدمی سے معلوم کرے وہ بتائے گا، نہ اسے کالے کا پتہ نہ گورے رنگ کا پتہ۔ بہرحال اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا، یہ اس سے بڑا احسان فرمایا۔ اگر اللہ نے ہمیں انسان کو بنایا ہے، انسان تو یہودی بھی ہوتے ہیں، انسان تو سکھ بھی ہوتے ہیں، انسان تو جین بھی ہوتے ہیں، انسان تو بدھ بھی ہوتے ہیں، انسان تو غیر بھی ہوتے ہیں، لیکن میرے پیارو اللہ نے انسان بنانے کے ساتھ مسلمانوں کی اولاد کے بچے بنائے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر کے مسلمانوں کے اولاد کے بچے بنائے۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہوا۔ اللہ نے کیا سکھایا کہ مسلمانوں کے گھر میں ہمیں پیدا کیا اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ بتاؤ ایمانداری سے اگر کسی غیر کو یہاں پیدا کر دیتا، اگر کسی دوسری جگہ پیدا کر دیتا تو ہم تو درختوں کی پوجا کرتے کرتے مر جاتے، ارے پتھروں کی پوجا کرتے کرتے مر جاتے، جانوروں کی پوجا کرتے کرتے مر جاتے، زمینوں آسمان کی پوجا کرتے کرتے مر جاتے۔ اور اگر کسی ڈھونگی کے گھر میں پیدا کر دیتا تو خنزیر کا گوشت کھاتے کھاتے مر جاتے، اور شراب پیتے پیتے مر جاتے، اور شرک کرتے کرتے مر جاتے۔ یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ہماری طبیعت جس کو چاہے گی معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کرنے والے کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خنزیر کے گوشت سے ہماری جان بچائی اور شرک سے جان بچائی، پوجا اور دریاؤں کی پوجا سے، زمین و آسمان کی پوجا سے، اور چاند سورج کی پوجا کرنے سے اللہ نے ہماری جان بچائی، ورنہ ہم تو ہمیشہ جہنم عذاب جہنم میں بھگتنا پڑتا۔ لیکن اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دے کر ہمیشہ جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اور آگے چلیے، اور سب سے بڑا احسان میرے پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اور بڑا، یہ سب سے بڑا احسان فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی امت پر پیدا فرمایا۔ میرے بھائیوں، نبی کی امت میں آنے کے لیے